کی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اب تک تم آزاد تھے، اب تک تم جو ہے ابھی تعلیم کے مراحل میں تھے، اب تک تمہارے اوپر کبھی سختی کی جاتی تھی، کبھی نرمی کی جاتی تھی، کبھی نماز میں پہنچے، کبھی نہیں پہنچے، کبھی کچھ کام کر دیا، کبھی آپس میں جھگڑا کر لیا، لیکن آج 10 تاروں کو پابند کیا جا رہا ہے اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے، خبردار آج کے بعد سے تم اپنے 2 تار ہاتھوں کو کبھی غلط استعمال مت کرنا، شریعت جہاں اجازت دیتی ہے وہی استعمال کرنا، اپنے دونوں تار قدم کو کہیں ایسی جگہ مت لے جانا جہاں شریعت منع کرتی ہو، اپنے دونوں تار آنکھوں سے وہ منظر مت دیکھنا جس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو، اپنے دونوں تار کانوں سے کبھی خلاف شریعت بات مت سننا، اپنا ایک تار جو زبان کی صورت میں ہے اس سے کبھی شریعت کے خلاف بکواس مت کرنا، کبھی گالی گلوچ مت دینا، کبھی جو ہے غلط استعمال کر کے کسی کا دل نہ دکھانا، اور ایک تار جو ذہن و دماغ کی صورت میں ہے اس میں خبردار خبردار کبھی جو ہے فاسد خیالات نہ پنپنے پائیں، کبھی تمہاری سوچ بری نہ ہونی پائے، جب بھی سوچنا اعلیٰ سوچنا، جب بھی سوچنا ملت کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا، جب بھی سوچنا اپنے پڑوسیوں کے فلاح و بہبود کے لیے سوچنا، اور تم جو ہے سوچو تو تمہاری فکر جو ہے سوچ تمہاری قرآن کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، سلف صالحین کے مطابق ہو، کبھی اپنے ذہن میں پراگنڈہ خیالات مت آنے دینا۔ یہ 10 تار ایسے ہیں کہ اسی پر پگڑی باندھ کر ان 10 تاروں کو آج پابند کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، اب اپنے قدم کو تم بہکنے مت دینا، کیونکہ اب تمہارے چہرے پر، تمہارے وجود پر سند دی جا چکی ہے، دستار دی جا چکی ہے، ایک تمہارا مقام ہو چکا ہے، ایک تمہارا معیار ہو چکا ہے، اور یہ عزت افزائی کسے دی جاتی ہے؟ جو علم دین سے بہرہ مند ہوتا ہے، جس کے سینے میں 30 پارے قرآن کے محفوظ ہوتے ہیں، یا جو عالم دین ہوا کرتا ہے شرعی مسائل کا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث یہی علماء ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دستار کے بعد اگر تم نے اپنے قدم کو جو ہے غلط طریقے پر ڈالنا شروع کر دیا، اگر اپنے قدم کو غلط طریقے پر، اپنی روش کو جو ہے تم نے غلط کر لیا، تو یاد رکھو تمہیں دیکھ کر کے تمہارے پیچھے چلنے والی قوم وہ بھی غلط ہو جائے گی، کیونکہ فارسی میں نے ایک کہاوت پڑھی تھی کہ اگر بادشاہ مرغی کے انڈے کے برابر بھی ظلم کرتا ہے تو رعایا پورا مرغا ہڑپ کر جائے گی اور ڈکار بھی نہیں لے گی۔ اس لیے اگر رہنما بن چکے ہو تو خبردار خبردار، جرم کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا جہاں شبہ ہو، گناہ کا جہاں شبہ ہو اس شبہ سے بھی پرہیز کرنا، کیونکہ اگر تم اس شبہ، اس گناہ کو انجام نہیں دو گے، لیکن وہاں پر اگر چلے گئے اور کسی کی غلط نظر پڑ گئی تو کہے گا آدمی، عام آدمی، یہ دیکھو مولوی ہو کے ایسا کر رہا ہے، یہ حافظ ہو کے ایسا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ آپ گناہ نہیں کر رہے ہو، لیکن اگر بدنام ہو گئے تو یہ گناہ سے کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے، یہ آپ کی زندگی جو ہے یہ ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی قدر کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو مولوی بنا دیا، اللہ نے آپ کو حافظ بنا دیا، تو اپنے وقار کو پہچانو، اپنی شخصیت کو پہچانو، اپنے وجود کو پہچانو، کیونکہ من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود
पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस्लाह मुआशरा है तो इस्लाह मुआशरा का क्या मतलब, सिर्फ आवाम की इस्लाह ना की जाए, सिर्फ मुआशरे की इस्लाह ना की जाए, बल्कि कभी कभी उलमा हुफ़ाज़ और कुर्रा की भी इस्लाह की जरूरत पड़ा करती है। अल्लाह अल्लाह, हम अपने दामन में झांक करके देखें, हम नमाजों का एहतराम करते हैं या नहीं, नमाजों की परवाह करते हैं या नहीं। वक्त हो जाए तो हम नमाजों की परवाह करें, हम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं या नहीं। हम ये देखें हमारा जो कदम चल रहे, जिस कदम पर, जिस रविश पर, जिस डगर पर हम चल रहे हैं, अगर यही कोई देखेगा तो क्या असर लेगा कि ये हाफिज ऐसा काम कर रहा है, ये मौलवी ऐसा काम कर रहा है, ये जो है कारी ऐसा काम कर रहा है। अल्लाहू अकबर। तो फिर हमें करने में क्या जाता है, हमारे करने में क्या खामी है। अल्लाह अल्लाह। तो मैं उन बच्चों को खास तौर से पैगाम दे रहा हूँ जिनकी आज दस्तार बंदी है, और उन बच्चों को जो अभी मदरसे में तालीम के मराहिल में हैं, ये बात याद रख लें कि हमें कल का कायद बनना है, हमें कल का सरबराह बनना है, और हमारे ऊपर जो है, हमारे कंधों पर उम्मत की और कौम की जिम्मेदारी आने वाली है। अभी हम ट्रेनिंग के मरहले में हैं, जब पुख्ता हो जाएंगे, दस्तार दी जाएगी, उसके बाद हमारी जिम्मेदारियां दो